تجارت احکام تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی. ہمارا یہ پروگرام پرٹیکولرلی فوکس کرتا ہے تجارتی اور مالی لین دین کے حوالے سے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. جی جناب، پہلی کال دیجیے. یہ سوال ہے کہ اگر ہم کوئی چیز خرید کے رکھ دیں اپنے پیسوں سے، اناج وغیرہ، گندم، چاول، کپاس، جو بھی چیز ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ یہ جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو ہم بیچ دیں گے، مہنگی کر کے بیچ دیں گے، یہ اسلام میں ٹھیک ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیت ہی یہ کرے کہ میں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے اور چیزیں مہنگی بیچنی ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نارملی اجناس جب بھی آتی ہیں جی تو ساری کی ساری اگر بک جائے گی تو جائے گی کہاں؟ کھپت تھوڑی ہوگی اس کی. تو پورا سال جو کھپت رہتی ہے اس کے لیے لوگ ذخیرہ کرتے ہیں کہ پورا سال جو ہے مال کی جو ہے سپلائی وہ برقرار رہ سکے. ٹھیک. تو یہاں کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی کہ جس میں ضرر مسلمین مقصود ہو. یہ نیت کی جائے ایسے موقع پر کہ مال چونکہ پورا سال چاہیے ہوتا ہے اس لیے میں اس کو ذخیرہ کرتا ہوں. تو اگر کوئی قحط کی صورتحال نہ ہو اور نہ ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت ہو تو مال جو ہے وہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں شرعی طور پر حرج نہیں ہے. اناج کا آپ نے سوال کیا تھا، اس تناظر میں نے جواب دیا ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کپڑوں کی، جو لیبل کی کہا جاتا ہے، جو کمپنی لیبل والی، ایک برانڈ والی جو کہا جاتا ہے، اسی کے نام سے لوگ جو ہے کہ دوسرے کپڑوں میں چپکا کر انہی کا لیبل لگا کر کم ریٹ میں بیچتے ہوتے ہیں. اور جب یہ کم ریٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں اسی کی نام لیبل میں، پھر ان کے وہاں پر پولیس کی ریڈ آتی ہے، وہاں چھاپے لگتے ہیں، پھر جو ہے کہ اس کے اندر ان کا مال پکڑا جاتا ہے لاکھوں روپے کا. تو اس کے بعد جو ہے کہ پھر ان کو رشوت دے کر ان کا مال نکالا جاتا ہے. تو اس طرح کے بڑی بڑی جو کمپنیوں کے ہیں کپڑے، ان کا لیبل لگا کر کم ریٹ کے اندر لوکل مال بیچنا کیسا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے، بہت ساری چیزیں تو آپ نے خود ہی بیان کر دیں. کم از کم دو ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز ہے. پہلی وجہ تو ہے دھوکہ، یعنی کسٹمر کے نزدیک جو ایک معیار ہوتا ہے کہ جناب فلاں کمپنی کا مال ہے، تو اس معیار کو زد پہنچتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے کسی چیز کے اندر عیب کا پایا جانا کب کہلاتا ہے؟ کہ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں چیز کا بھاؤ بدل جائے، یعنی اب چیز کم قیمت کی جائے تو عیب پایا جانا کہلاتا ہے. تو ایک برانڈ کی چیز ہے، ایک بندے کے ذہن میں وہ مال تھا اور اس کے اندر جو برانڈ کی نہیں ہے وہ ڈال دی گئی. تو لا محالہ اگر یہ مال بیچا جاتا کہ اس برانڈ کے نہیں ہے تو اس کا وہ بھاؤ نہیں آتا. تو عیب تھا مال کے اندر اور وہ عیب چھپا کر مال بیچا گیا. صرف عیب چھپایا ہی نہیں گیا بلکہ اس انداز کی جو ہے نا وہ ملمہ کاری کی گئی کہ پورے طریقے سے گاہک جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہوا. دوسرا پہلو اس کے اندر کے سوال میں بیان ہوا کہ غیر قانونی جب کام آپ کریں گے تو خود کو ذلت پر پیش کریں گے، رسوائی پر پیش کریں گے، سزا پر پیش کریں گے. اور یہی ہوا جیسا آپ نے بیان کیا کہ رشوتیں بھی دینی پڑیں اور سب چیزیں ہوئیں، تھانے تحصیل سب کا منہ دیکھنا پڑا. تو اس بنا پر جو ایسا کام کرنا ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
سوال میرا یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے 8 لاکھ روپے کا سونا خریدا ہے نا، اس نے 2 سال کے ادھار پر بیچا ہے 12 لاکھ روپے کا. 2 سال کے ادھار پر اس نے 12 لاکھ کا بیچا ہے. جو 4 لاکھ روپیہ اس نے پرافٹ لیا ہے، وہ اس نے اس سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ 24 ماہ کی قسط میں آپ مجھے واپس کریں گے، اور 12 لاکھ جو ہے وہ اینڈ پر آپ 2 سال بعد مجھے واپس کریں گے. یہ کیا جائز طریقہ ہے یا کیا ہے اس کی انویسٹمنٹ کا کیا طریقہ ہے اس کا؟ 12 لاکھ اینڈ میں واپس کریں گے؟ یہ غالباً غلط تلفظ ہو گیا ان سے. ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ 8 لاکھ، جو میں سمجھا ان کی بات سے، 8 لاکھ روپے کا سونے کی مالیت ہے 8 لاکھ کا، اور وہ 12 لاکھ روپے کا 2 سال کی ادھاری پر بیچا ہے. 2 ہم ایک سال جنرل جواب دے دیتے ہیں، جی ورنہ ان کے سوال میں غلطی ہے. ٹھیک. دیکھیں، اگر کسی نے سونا ادھار خریدا ہے، آگے بیچا ہے، تو عام طور پر اکثر صورتوں میں 95% سے زیادہ صورتوں میں جب کوئی مال آگے بیچتا ہے تجارت میں تو نفع رکھ کر ہی بیچتا ہے. تو اس نے ایک مال خرید کر سستے میں نفع رکھ کر آگے بیچا ہے ادھار میں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ادھار میں مال بیچنا جائز ہے. ادھار میں اگر کسی نے مہنگا بیچا ہے وہ بھی جائز ہے. اب رہی بات یہ کہ جو قیمت ہے اس کو 2 قسطوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو 3 صورتیں ہوتی ہیں خریداری کی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کیش میں کوئی چیز بیچیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادھار میں بیچی ہے اور یک مشت سارے پیسے ایک مدت پر واپس ملیں گے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی ادائیگی ہے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ جناب پوری جو رقم ہے وہ اتنے قسطوں میں آپ کو ادا کرنی ہے. جی. تو آپ نے جو سوال بیان کیا ہے اس کے مطابق یہی اس کی صورت بن رہی ہے کہ 2 قسطوں میں جو ہے وہ پوری رقم دی جا رہی ہے. اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے. آپ سوال پوچھنے میں تھوڑی خطا کر گئے. آپ نے کہا 12 لاکھ واپس دینے اور اتنے واپس دینے، شاید ٹوٹل 12 لاکھ کی 2 قسطیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک. اگلا سوال دیجیے. جی ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ کہ ناجائز ہے؟ مختلف کمپنیوں میں مختلف اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی سال 6 مہینے بعد واپس آتے ہوں گے. 6 مہینے بعد تو خیر آج کل کمپنیاں نہیں دیتی، سال بعد کا عرف ہوتا ہے بہت ساری کمپنیوں میں. تو 1 سال کے اندر 1 مہینے کی چھٹی ود پے دینا اگر کسی کمپنی میں رائج ہے تو وہ سیلری لینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ کپڑے کی دکان پہ نا کوئی آدمی گاہک کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کمیشن یہ رکھ لینا، کیا کمیشن اس کو لینا جائز ہے؟ دیکھیں، پہلے سے جو ہے وہ طے ہونا چاہیے دکاندار سے کہ میں آپ کا ایجنٹ اور بروکر بن کے کام کروں گا، میں آپ کے لیے گاہک لایا کروں گا، اور اس حساب سے اس فارمولے سے آپ مجھے کمیشن دیں گے. ظاہر بات ہے اجرت مثل کے مطابق ہو. تو آپ گاہک لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ چل کر آتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت آپ نے نکالا تو، اور دکاندار سے پہلے سے طے تھا، تو آپ کمیشن کے مستحق بنیں گے. میرے پاس سوال ہے جی. کہ بھینس کا باڑا ہے، تو سوال آیا یہ کہ بھینس کا باڑا ہے اور 50 بھینسیں ہیں، اور باڑے کے بھی ایکسپینسز ہیں، اور بھینسوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے، یعنی ان کے جو ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی، اور کھانے پینے کے بھی سارے اخراجات ادا کرتے ہیں. تو اب اس باڑے کی زکوٰۃ کیسے دیں گے اور کس پر دیں گے؟ دیکھیے، بھینس کے باڑے میں یا تو یہ ہے کہ آپ نے بھینسیں بیچنے کے لیے بھینسیں کھڑی کی ہوئی ہیں، تجارت ہے کسی کی کہ بھینس بیچنی ہے، اب یہ بھینسیں مال تجارت بن گئیں. ٹھیک. لیکن اگر کسی نے دودھ کے لیے کھڑی کی ہوئی ہیں، جی. اب یہ مال تجارت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان بھینسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی بھینسیں جو باڑے میں کھڑی ہوتی ہیں انہیں خرید کر گھاس ڈالنا پڑتا ہے. جی. تو جن جانوروں پر جو تجارت کے لیے نہ ہوں ان پر جو زکوٰۃ فرض ہے، سائمہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی اپنی شرائط ہیں کہ سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ کھلا چرتے ہوں، خرید کر گھاس نہ ڈالنا پڑتا ہو. باڑے کی جو بھینسیں ہیں یہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتی، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، سوائے یہ کہ اگر کسی نے جانور بیچنے کے لیے رکھے ہیں. بہت سارے لوگ گائیں رکھتے ہیں، بکریاں رکھتے ہیں کہ بقرعید آئے گی تو اس پر بیچیں گے، تو اب یہ مال تجارت بن جائیں گی. ٹھیک. دونوں حکم بیان فرمائیں. مجھ سے یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص سیلری پرسن ہے، کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے،
اس کے کام بھی طے شدہ ہیں اور جو اس کی سیلری ہے یا جو بھی اس کی انکم بنتی ہے وہ بھی طے شدہ ہے، لیکن کمپنی ہی کی طرف سے اسے کچھ ایکسٹرا ٹاسک دیا جاتا ہے یا ایکسٹرا ورک دیا جاتا ہے اور اس کام یا اس ٹاسک کی رقم الگ سے دی جاتی ہے، تو آیا اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، ایک ہی کمپنی ہے اور وہ ایک کمپنی جو ہے وہ اپنے ملازم سے یا تو اسی وقت میں کام کروا رہی ہے، جی 8 گھنٹے میں ہی کام کروا رہی ہے، ٹھیک، تو وہ مالک و مختار ہے. جو طے شدہ ہے ملازم سے اس سے زیادہ دے رہی ہے، تو کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ صحیح. اور اگر ٹائم الگ؟ اور اگر اضافی ٹائم میں کام کروا رہی ہے تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے ٹھیک، کہ چونکہ اضافی وقت میں اس کا ٹائم لیا گیا، اس کی خدمات لی گئی ہیں، جی. تو اس کا ایک معاوضہ بھی مقرر ہو گیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. مقصد جس نے سوال کیا یہ ان کے ذہن میں بات تھی کہ ایک وقت میں 2 کام نہیں ہو سکتے، تو یہاں پہ دیکھیے، وہ ایک پایا جا رہا وقت ہے. میں 2 کام کیا 50 کام 1000 کام ہو سکتے ہیں؟ ایک وقت میں 2 آدمیوں کے لیے کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، 2 ڈیفرنٹ. ایک وقت میں بندہ ایک کمپنی کے لیے بھی کام کر رہا ہے، کسی اور کمپنی سے بھی اگریمنٹ کر لیا، ٹھیک، ورنہ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں یہ تھوڑی آپ کو کہا جائے گا بیٹھ کے اسکرین دیکھنی ہے. 25 کام کرنے پڑتے ہیں ادارے کے اندر، صحیح. ٹھیک ہے نا. اپنے منصب کے مطابق ہر آدمی کے کام ڈیوائڈ ہوتے ہیں، تو ایک ہی کمپنی کے لیے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک، کال دیجیے. میں دکاندار ہوں، تو میں سامان خریدنے جب جاتا ہوں بازار سے، بڑی دکان سے، بڑی شاپ سے، تو وہاں میں سامان زیادہ اکٹھا خرید لیتا ہوں. مطلب گھی کے کارٹن خریدنے کو 10-15 کٹھے خرید لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بھائی ہمیں جتنی ضرورت ہے ہم ساتھ ساتھ ہی لیتے رہیں گے. اکٹھا بعض کا وہ چھوٹی دکانیں ہوتی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اور یہ تو آپ کو ضرور پتہ ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی بوتل وغیرہ خریدنی ہوتی ہے وہ بھی خرید لیتے ہیں، اور پیچھے سے ریٹ ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر ہفتے کے بعد بڑھتا ہی بڑھ ہی رہا ہے. لیکن جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اتنی اٹھا لیتے ہیں. اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے پیسوں کی اچانک، تو پھر یہ بھی ہمیں گزارش ہوتی ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ ہوتی ہے پیسے بھی آپ لے لیں اس وقت کے ریٹ سے جو وقت چل رہا ہے. اور آگے کسٹمر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو ہم نے بھی آگے سے ادھار مانگتے ہیں، کچھ تو نقد لیتے ہیں، کچھ ادھار بھی لیتے ہیں، لیکن ان کا رویہ دینے کا ٹھیک نہیں ہوتا ٹائم پیریڈ. ہم ان کو کہتے ہیں ہم بھائی ادھار نہیں دے سکتے آپ کو، بھی جس طرح آپ کے دینے کا ٹھیک طریقہ نہیں. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. بعض کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو پیسے ایڈوانس دے کر چلے جاتے ہیں، جو پیسے رکھ لے، ہمیں ہفتے کا سامان یا کچھ چیز جو بھی چاہیے وہ ہمیں دیتے رہا کریں. ضرور اس کے بارے ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ. تینوں ہی جو ہے آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک سوال کیے ہیں. جو سب سے آسان سوال ہے اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسٹمر آپ سمجھتے ہیں کہ ادھار نہیں دے گا یا بہت لٹکا کر دیتا ہے، اس کو آپ منع کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں، اگر کوئی بہت سخت مجبور ہے، چیز بھی کھانے پینے کی ہے، تو اس موقع پر نرمی سے کام لیا جائے، یہ اچھا اقدام ہوگا. لیکن آپ مجبور نہیں ہیں پھر بھی، اور آپ اپنے صابدیت کے مطابق کریں کہ آپ کو اسے بیچنی ہے نہیں بیچنی. جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے وہ بڑا مرکت الارا قسم کا سوال ہے اور بہت پھیلا ہوا بھی ہے. پھیلا ہوا ان معنی میں کہ آپ نے 4-5 سوال کر لیے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریٹ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو ایک ساتھ خرید لیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم مال بھی نہیں اٹھاتے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بعض اوقات ڈیل چھوڑتے ہیں تو پیسے واپس مل جاتے ہیں. پیسے واپس اتنے ہی ملتے ہیں جتنی کی ڈیل ہوئی تھی یا نئے ریٹ کے مطابق ملتے ہیں، یہ بھی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک، پتا چلا جی ریٹ بڑھ گیا، اب آپ کو مال تو نہیں ملا لیکن پیسے زیادہ مل گئے. اس کے تو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ پیسے یوں زیادہ مل جائیں. یعنی پرانے ریٹ پہ لیا تھا اب نئے ریٹ پہ جی واپس مل رہا ہے. خالی پیسے مل گئے، تو یہ تو سٹہ بازی ہو گئی، اس کے تو گنجائش نہیں ہو سکتی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سوال کو آپ کو، یعنی میں اس کی صورتیں بنا کے 1-2 جواب تو دے دوں گا، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک جو شرعی طور پر تشفی ہونی چاہیے ایک سائل کو کہ وہ پھر اس پر عمل کر سکے، تو وہ تشفی آپ کی نہیں ہو پائے گی اور آپ بات سمجھ بھی نہیں پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے جو فون نمبرز ہیں ان پر رابطہ کر لیجیے گا. مقررہ اوقات میں 10 بجے سے شروع ہوتی ہے ٹائمنگ، 10 سے 4 بجے تک، اور 1 سے 2 بجے تک وقفہ ہوتا ہے نماز و تعام کا. اس دوران آپ پوری کنورسیشن کریں، اپنا مسئلہ پوچھیں. جو آپ نے تیسرا سوال کیا ہے اس تیسرے سوال کی ہیں 1 سے زیادہ صورتیں. کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی آپ پیسے رکھ لیں، میں سامان اٹھاتا رہوں گا. اگر تو یہ پیسے آپ بطور امانت رکھ لیتے ہیں کہ ایک جگہ ربڑ باندھ کے رکھ لیے یا گلے میں ڈال دیے کہیں بھی سیف، خرچ بالکل نہیں کرنا ہے اس کو، تو یہ پیسے کہلائیں گے امانت.
اگر یہ پیسے امانت ہیں اور وہ اس نے جمع کروا دیے کسی بھی وجہ سے اور پھر وہ سامان خرید رہا ہے تو گنجائش موجود ہے، مال اس کا خریدنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر یہ پیسے اس نے قرض کے طور پر دیے ہیں اور پھر وہ سامان اٹھا رہا ہے اس کے بعد، تو فقہا نے اس صورت کو بھی ایک سودی معاملہ قرار دیا ہے۔ اب اس صورت سے بچنا ضروری ہوگا۔ تو دو صورتوں میں نے یہ آپ کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں سے جو حکم ہے آپ نے سماعت کیا، تو جو جائز صورت ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو ناجائز صورت ہے اس سے بچا جائے گا۔ مصطفی جو آخری بات آپ نے فرمائی وہ تو کلیئر تھی، لیکن میں چاہوں گا تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے کہ ایڈوانس پیمنٹ جو اس صورت میں ہم کر دیتے ہیں وہ ایڈوانس پیمنٹ شمار نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، ایڈوانس پیمنٹ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے یہ خاص طور پر وہاں ہیں کہ مہینے کے شروع میں پیسے رکھ دیے، جی، دکاندار کو ضرورت ہے رولنگ چلانی ہے اس کو، تو بھائی یہ ڈیل کے پیسے تو نہیں ہے، قرض ہے یہ تو، ٹھیک ہے، ڈیل تو جب ہوگی جب وہ خریدنے آئے گا، جب خریدنے آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض اوقات جو بڑے سودے ہوتے ہیں ان میں ذرا صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ ٹھیک، بڑے سودوں میں یہ معاملہ اپلائی نہیں ہوگا، وہاں سودا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کی پیمنٹ چلی جاتی ہے۔ صحیح ہے، بڑے سودوں کے اندر معاملے کی صورت الگ ہوتی ہے، یہ صورت بھی پائی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ لیکن جو چھوٹی سطح پر دکانداروں کے ساتھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بالکل ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہوتا ہے۔ مقصد جیسے میں مثال کے طور پہ لوں تو جیسے ڈیری ہے، دودھ آتا ہے ہمارے یہاں کراچی میں، جیسے سپلائی ہوتا ہے دودھ گھروں پر، تو بالعموم اس کا مزاج تو یہی ہے کہ وہ جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے پیسے جمع کرا دیں، ہم آپ کو جو ہے نا ریٹ کم کر دیں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ویسے زیادہ تر تو بعد میں پیمنٹ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پہلے جمع کراتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ بے سلم کی صورت اگر بنا لی جائے تو درست ہوگا۔ بے سلم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سودا کریں 1 مہینے کی ادھار پر، پھر آپ کا سودا ہو گیا، وہ پیسے قرض نہیں رہیں گے، پھر صحیح، آپ کا ایک سودا ہو گیا، ایڈوانس سودا ہے، فیوچر ٹریڈنگ بے سلم میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے، کئی شرطیں ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ کا مال ادھار ہو۔ آپ نے 1 مہینے پہلے ہی پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ مال نہیں لے رہے آپ، جو ساتھ ساتھ آنا ہے اس کو نمٹاتے رہیں۔ صحیح، جیسے آج مثال کے طور پر 28 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگلی 28 آئے گی تو 30 دن نہیں بنیں گے، صحیح، ٹھیک ہے، 30 دن بنانے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں 1 مارچ کو کسی نے کرنا ہے، جی، 1 اپریل کو کسی نے کرنا ہے، تو آج پیسے دے دے ٹھیک ہے، اور 1 اپریل کے بعد وہ مال لے۔ صحیح، وہ مال قسطوں میں بھی لیا جا یعنی سکتا ہے، مارچ کا پورا مہینہ خالی چھوڑنا ہوگا۔ مارچ کے پورے مہینے میں الگ سے ڈیل کر لے، ٹھیک، روزانہ کی بنیاد پر خرید لے، ادھار خرید لے، وہ اس رقم کے بہاف پہ نہیں لے سکتے۔ نہیں اس رقم کی بیاہ پر نہیں لیا جا سکتا۔ عبد الوہاب سر عرض کر رہا ہوں دہر کی سندھ سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا، یہ جیسے گندم کا فصل آتا ہے، بیپاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی گندم ہے یہ اتنے من اتنے رقم میں ہمیں آئی، اور اس کے بدلے پھر وہ کچھ فرٹیلائزر، کھاد وغیرہ، دوائی شوائی اس کے بدلے اس کو دے دیتے ہیں، اور جب وہ فصل کاٹتی ہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں۔ ان کا لینا کیسا؟ اور دوسرا یہ سوال تھا، ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیں پیسے دیں، ہم اس کی کوئی تجارت کریں گے، جیسے یہ گندم کی جیسے کٹائی ہوتی ہے تھریشر سے، ایک تو گندم نکلتی ہے، دوسرا جو بوہ نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، اس کا ہم وہ لیں گے، آپ کو 1 من پہ 100 روپے دیں گے، ہمیں گھاٹا ہو چاہے کچھ ہو ہم آپ کو 100 روپے دیں گے، سارا کام بھی ہم خود کریں گے، یا ایسا کرنا کہ جائز؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، یوں پیسے دینا جو ہے وہ قرضہ ہے کہ آپ نہ نفع میں شامل ہیں، نہ یعنی آپ صرف نفع میں شامل ہیں، نقصان میں شامل نہیں ہیں، تو پھر کاروبار میں تو شامل ہی نہیں ہوئے آپ۔ یہ ممکن ہے کہ جناب آپ پیسے دیں، دوسرے کی محنت ہو، وہ اس سے کوئی کام کرے، لیکن جو صورت آپ بتا رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اور نفع کو جب بھی متعین کیا جائے گا، طے کیا جائے گا، تو نفع تناسب کے حساب سے طے کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب اتنے من پہ آپ کو اتنے نفع دے دیں گے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ رقم کا تعین نہیں ہوگا بلکہ پرسنٹیج ایک ہم آپ کی رقم سے کاروبار کریں گے، یہ تعین ہوگا کہ جناب ان کی بھی پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے پیسے ہیں تو دونوں کی رقم کا ایک تناسب نکل آئے گا ٹھیک ہے، کہ بھئی دونوں کے اتنا کیپٹل ہے۔ صحیح ہے، اگر ان کے پیسے بالکل نہیں ہیں، صرف ان کے پیسے ہیں، تو پھر یہ مداربت کی صورت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلی شرکت کی بنتی، ایک کی محنت ایک کے پیسے ہیں، مداربت کے اصولوں کے مطابق یہ کام ہوگا، اور نفع کا جو تعین ہے وہ تناسب کے حساب سے ہوگا۔ اب ان کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کھاد وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ کھاد وغیرہ خریدنا کوئی غلط بات تو ہے نہیں۔ غلط بات کہاں ہے؟ غلط بات یہ ہے کہ جی آپ کھاد خرید لو
ہم سے, اس کی قیمت بھی واضح ہوتی ہے, اور مدت واضح کر لینی چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گندم جب کٹے کے دیں گے مہینہ بیان کر دینا چاہیے, احتیاطاً تھوڑے 15 دن زیادہ بیان کر دیں آپ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھاد وغیرہ جو ہے آپ نے بیچی ہے اور کسان نے خریدی ہے, یہ تو ایک جائز عمل تھا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کھاد ہم اس بنیاد پر آپ کو بیچ رہے ہیں کہ گندم کی فصل آپ ہمیں ہی دو گے, ہمیں ہی بیچو گے, تو یہ پھر جائز نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو مارکیٹ اپ ڈاؤن ہوتی ہے, جو زیادہ ریٹ دے گا کسان اس کو جا کر بیچے, اس کا یہ رائٹ ہے, اس کا یہ حق ہے. تو اس کو باؤنڈ کرنے کی شرط پر کھاد بیچنا یہ ٹھیک نہیں ہے. الگ سودے ہوں بالکل کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ادھار میں مال دے رہے ہیں, باقی گندم وندم کا ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہم آپ کے پاس کتنا مطلب کہ فصل ہے, ہم اتنا ہی آپ کو ادھار دیں, باقی آپ باؤنڈ نہیں ہیں, آپ جہاں مرضی بیچیں, ہمیں تو اپنے پیسے چاہیے اس مدت پر, اس تاریخ پر. یہ آپ معاہدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب حمزہ علی ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کیش کاؤنٹر وغیرہ پر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو بل بنتے ہیں اور اس کی کیش ہی پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ کچھ مسلینیس اماؤنٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے بل کے اندر, اور وہ وصول بھی کر لیا جاتا ہے کمپنی وغیرہ کو. اچھا, بعد میں جب فائنانس ڈپارٹمنٹ وغیرہ اس بل کو چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ رقم تو نہیں بنتی تھی, اضافی آ گئی ہے, تو اسے انفارم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کسٹمر کو, جس کا نمبر وغیرہ کوئی نہیں کوئی لکھ کے لگا دیتے ہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے ان کی بات سے, لیکن وہ کسٹمر واپس آتا نہیں ہے ریٹرن. اب وہ رقم ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے, اس کا کیا کریں؟ بڑا ان کا اچھا حساب کتاب ہے فائنینس کا کہ بندہ بھی پتہ چل گیا کہ اس بندے سے زیادہ لی ہے, بل پتہ چل گیا. ان کی بات سے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ نومینیٹ نہیں ہوا ہے. ریسٹورنٹ وغیرہ کا ایسا لگ رہا ہے سوال ہے. سپر اسٹورس پہ بھی ہوتا ہے, آئٹمس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ ہوتی ہے. وہ بندہ اگر ٹریس نہیں ہو رہا, نمبر اگر ہے تو ٹریس ہو جانا چاہیے, فون کال کی جا سکتی ہے اس کو. اگر نمبر ہے تو امانت کے طور پر رکھے جائیں گے کیونکہ بندے کا آپ کو پتہ ہے. اور اگر یہ نہیں پتہ کہ بندہ جو ہے وہ کون تھا, تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ رقم بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دی جائے گی, نیک کام میں خرچ کر دی جائے گی. اور جو پہلی صورت ہے بندے کا پتہ ہو, بھائی نمبر تو پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ بندہ ہے کہاں, اس کے وارث بھی پتہ نہیں چلیں گے, تو بہرحال وہاں ایک دراز مدت تک ان کو امانت کے طور پر رکھنی ہوگی. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. میرا نام بلال ہے, میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے گھر میں پرندے رکھے ہوئے ہیں, طوطے وغیرہ, تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا مجھ پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو کس طرح, کیونکہ میں پرندے کے بچے نکلواتا ہوں اور وہ بچے آگے سیل کرتا ہوں. تو برائے مہربانی مجھے یہ بتایا جائے کہ مجھ پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے, تو اگر لاگو ہوتی ہے تو کس طرح لاگو ہوتی ہے. شکریہ. دیکھیے آپ کے جو بچے ہیں وہ انڈوں سے پیدا ہو رہے ہیں. انڈوں سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں, یا گائیں آپ نے رکھی ہے اور بچے پیدا ہوئے ہیں, ان کو مال تجارت نہیں کہا جائے گا. یہ مال تجارت نہیں ہے. ان کا سبب وہ نہیں پایا گیا کہ آپ نے خریدے نہیں ہیں. یہ آپ نے خریدے تھے انڈے, آپ نے خریدے تھے گائیں بکریاں, انہوں نے بچے دیے, مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں, تو آپ نے ان کو نہیں خریدا. تو مال تجارت کہتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں اس چیز کو کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو, تو ان کا خریدنا تو پایا ہی نہیں گیا, جو چیز بیچی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ ایک جوڑا خریدا, جی, افزائش نسل ہو رہی ہے, جوڑے خریدے, افزائش نسل ہو رہی ہے, اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو اب ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جن جانوروں یا پرندوں کے ذریعے سے یہ انڈے اور بچے حاصل ہو رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. وہ بھی نہیں ہے, وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اس دونوں چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. نہیں ہے. اگلی کال دیجیے. میں مزمل بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے پوچھنا تھا کہ گروی پر دکان لیں 4 لاکھ روپے پہ, تو 5 سال کے لیے گروی پر لینا جائز ہے یا نہیں؟ جو عام طور پر مروج ہے گروی کا معاملہ, اس کے حساب سے سودی معاملہ ہے وہ خالصتاً, اور دکان بالکل نہیں لینی چاہیے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے زمین بیچی ہے نا, تو اسی زمین سے میں نے پیسوں سے دوسری زمین لے لی ہے, کیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو سکتی تھی, میں بھی پاسبل. زمین کسی نے کاشتکاری کے لیے رکھی ہوئی تھی, ٹھیک, کیونکہ پلاٹ وغیرہ اگر بیچنے کے لیے خریدے ہیں اس پر تو زکوٰۃ ہوگی. صحیح. ایک کاشتکاری کی زمین ہم فرض کر رہے ہیں, صحیح, تو اس پر زکوٰۃ نہیں تھی. صحیح. جب وہ بیچ دی گئی تو وہ کنورٹ ہو گئی لیکوڈ میں, رقم میں,
اور اس دوران ان کے نصاب کا سال بن رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃ جو ہے اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سال کے اس دن فرض ہوتی ہے جب نصاب کا سال پورا ہوتا ہے. تو ہمارے یوٹیوب چینل پر پورا لیکچر موجود ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہوتے ہیں، بہت سارے آپ کے سوالوں کا جواب اس میں موجود ہے. تو مزید بھی تفصیل آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر. اگر آپ جائیں تو زکوٰۃ کے نام سے سرچ کریں گے تو 1 گھنٹہ 40 منٹ کا ایک ورکشاپ پروگرام ہے. اچھے طریقے سے آپ سمجھ پائیں گے کہ نصاب کا سال کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دوران اگر جب یہ معاملہ لیکوڈ میں تھا، وہ زمین جو ہے وہ کنورٹ ہو کے کرنسی کی صورت میں موجود تھی آپ کے پاس، اس دوران اگر نصاب کا سال پورا ہوا تو ان پیسوں پر زکوٰۃ بنتی تھی. لیکن اس دوران نہیں ہوا اور دوبارہ زمین میں وہ کنورٹ ہو گئے، وہ پیسے اب نہیں رہے آپ کے پاس، اب زمین آ گئی اور یہ زمین تجارت کے لیے نہیں ہے، آپ نے کاشتکاری کرنی ہے یا کرائے پر دینی ہے یا گھر بنانا ہے یا فارم ہاؤس بنانا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. مفتی اگر اسے تاریخ سے لے لیں تو تھوڑا سمجھنے میں آسانی جائے گا. اگر کسی پہ 27 رجب کو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، زکوٰۃ کا سال، ارے بھائی بندہ بولتا ہے کہ 27 رجب کو فرض ہو رہی ہے، مجھے کیسا پتہ چلا؟ اب وہ تو آپ کا لیکچر سنے گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اہتمام ہو ہی جائے گا. یعنی حساب یہ لگانا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ زندگی میں، ہر انسان ظاہر بات ہے کچھ ہوتے ہیں سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی پیسے جمع ہوتے ہیں کچھ، اور بعض اوقات نابالغی میں کوئی پیسہ جمع نہیں ہوتا، تحفہ طائف آ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ خرچ کر دیتے ہیں والدین ان کے اوپر ہی. اچھا، لیکن بہرحال نابالغی کا اعتبار نہیں، بلوغت کا اعتبار ہے. پہلی مرتبہ آپ صاحب نصاب کب ہوئے؟ 52.5 تولہ چاندی، یعنی حاجت اصلیہ سے زائد، قرض سے زائد آپ اس کے مالک ہوئے اور بالغ تھے، آپ عاقل تھے، تو اس دن سے آپ کے نصاب کا سال شروع ہوا. اگر تو وہ معاملہ کنٹینیو چل رہا ہے، نصاب ٹوٹا ہی نہیں، تو وہ تاریخ موجود ہوگی، اس تاریخ کا حساب کریں گے آپ. ظن غالب سے آپ کام لیں گے، وہ تاریخ کون سی ہو سکتی ہے. بڑا ہسٹری کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، تصویریں شائع کرتے ہیں، میں جناب فلاں جگہ گیا تھا، یہ تصویر میں فلاں بات یاد ہے، فلاں بات یاد ہے. تو جب بندہ یاد کرنے بیٹھتا ہے تو بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ٹھیک. یہاں اگر بات کرو کہ ہاں کیسے یاد کریں گے ہم، تو بھائی آپ نے اتنا بڑا بیریئر کھڑا کر دیا، کیسے یاد کریں گے؟ اب تو یاد بھی نہیں ہوگی. تھوڑا سوچے تو صحیح، سوچیں گے تو یاد ہو جائے گی، بات چلی ورنہ دوسرا آپشن تو ہے نا، جی بالکل یاد نہیں ہے، نسیہ منسیہ ہے، جی. تو ظن غالب سے ایک تاریخ کا تعین کر لیں. ٹھیک. سہولت کو ترجیح نہیں ہوگی. صحیح، پہلے کوشش کر کہ لیں. بندہ بولے میرے تو یکم محرم کو سہولت ہوگی، وہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا فلاں مہینے میں جو نا وہ جون جولائی آ رہی ہے، میرے بزنس کا ایونٹ جب ہے، دکان میں جو نا وہ کلوزنگ ہو رہی ہے، سہولت کو سامنے رکھ کے ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ ایک ظن غالب کے طور پر بھی یہ تاریخ میری اور اسلامی تاریخ کا تقرر کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہے کہ جی ثواب تو رمضان میں رمضان مقرر کر لیتا ہوں، جی، ظن غالب سے جو مقرر کرے گا اسی تاریخ کو دیکھا جائے گا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آٹا پسوانے کے لیے گندم جب ہم چکی پہ لے کے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں عام طور پہ یہ رائج ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آٹے میں سے ہی اپنی اجرت کاٹ لو، تو وہ اس میں سے اگر 1 من ہے تو 5 کلو یا اتنا کوئی منتخب کر کے وہ آٹا اپنی اجرت کے طور پہ رکھ لیتے ہیں، جسے ہم کنترا کہتے ہیں. تو کیا اس طرح سے اجرت دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس کی کوئی جائز صورت جو ہو وہ آپ بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیر. آٹے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے جناب، کیونکہ حدیث جو ہے خاص آٹے کے معاملے میں وارد ہے. آپ جو ہے وہ آٹا گندم لے کر گئے پسوانے کے لیے، اسی میں سے اجرت نہیں دی جا سکتی. حدیث پاک میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. جی اگلی کال دیجیے. جی مفتی صاحب کے بارے میں عرض ہے کہ کمپنی میں جاب کرتا ہوں تو ہمارا کام مخصوص ہوتا ہے کہ نہیں کام ہوتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں، جب کام ختم ہوتا ہے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، یا تو اپنا ذاتی کوئی کام کر لیتے ہیں، تو ایسے کرنا کیسے ہے؟ سوال تو بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو اپلائی کرنے والے ہیں نا میروز بھائی، جی، ایسی جگہ پہ جواب اپلائی کریں گے جس کی انتہا نہیں ہے. دیکھیں بعض اوقات نا کام بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے نکالنا. ٹھیک.
آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دی گئی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے موٹی موٹی چیزیں ہیں، اور اب بندہ جب بیٹھے گا تو کام نکالے گا، دھیان دے گا، توجہ دے گا، تو بہت سارے کام نکل آتے ہیں. ٹھیک. تو ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس صرف کام ہی نہیں ہوتا بلکہ کام نکالنے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے کام نکالنا بھی ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی مثال کے طور پر ایک سپروائزر ہے اور مزدوروں نے کام کر دیا، وہ بیٹھا ہوا سپروائزر، تو سپروائزر مزدوروں کو اور کام بھی دے سکتا تھا. ٹھیک. یہ بھی سوچ سکتا تھا اب میں ان کو کس کام میں یوٹیلائز کروں. جی. ٹھیک ہے. جو بالکل ہی ورکر ہے، جس نے جو کام دیا جائے اس کے علاوہ کام ہی نہیں کرنا، جیسے لوڈر ہے، اس آدمی کو تو چلو سمجھ سکتے ہیں ہم، بعض اوقات اس کے پاس بھی کام ہوتا ہے. صحیح. کچھ کام پینڈنگ میں ہوتے ہیں بعض اوقات کہ صحیح. بھئی ٹائم ملے گا تو پھر آپ کر لینا، ٹھیک ہے. فی الحال جو ضروری کام ہے وہ کریں. صحیح. تو اس موبائل منوس کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے کام ہی نہیں ہے، یعنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری بھول جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی مطلب کہ پہلی بات تو یہ کہ دعویٰ کتنا سچا ہے کہ کام نہیں ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. تجزیہ کرنے کے لیے جو ہے دیانت کو سامنے رکھا جاتا ہے. بہت سارے تجزیے غلط ہوتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندے کے تجزیے میں جذباتیت ہوتی ہے تو وہ درست تجزیہ نہیں کر پاتا. بعض اوقات مفاد غالب ہوتا ہے، درست تجزیہ نہیں کر پاتا. بعض اوقات سستی غالب ہوتی ہے، درست تجزیہ نہیں کر پاتا. تو یہ جو ایک سوالیہ نشان ہے کہ جناب اب اس کا تجزیہ آپ نہیں کرنا ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے. یہ واقعتاً ایسی صورتحال ہے کہ کوئی بالکل ہی کام نہیں تھا تو ٹھیک ہے، آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں فارغ تو آپ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے، تسلیم نفس آپ نے کر دیا ہے، اپنے آپ کو اویلیبل کر دیا ہے کہ میں موجود ہوں، مجھ سے کام لے لو. لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ جملہ بول کر غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. اب یہ یونیورسٹیاں ہیں، آپ چلے جائیں یونیورسٹیوں کے اندر، جی، یونیورسٹی کا ایک آپ کو پروفیسر اور لیکچرر وہ ملے گا جس کو کان کھجانے کی فرصت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہے، بعض کو فون پہ دیکھ رہا ہے، بعض کو جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں، بعض کے پیپر جمع ہیں، بعض کے کیا جمع ہیں، سلیبس پلاننگ ہے، یہ وہ بہت ساری چیزیں اس کے پاس جمع ہے ٹیبل پہ. جس نے بولا میرے پاس کیا کام ہے، اس کے لیے پھر سمجھو کوئی کام ہی نہیں ہے. پھر دنیا باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یہ تو آتا ہی نہیں ہے، تو ایسے تنخواہ لے رہا ہے، یہ تو 2 گھنٹے ہو کے چلا جاتا ہے، 3 چلا جاتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا مطمئن کیا ہوتا ہے جناب میرے پاس تو کام ہی نہیں ہے. تو یوں بعض اوقات ہم اپنے آپ کو غلط طور پر مطمئن کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک. اگلی کال دیجیے. حضرت میں نے جواب تو سن لیا ہے ابھی نا، یہ جو زمین کا میں نے ابھی پوچھا تھا نا آپ سے، اصغر صاحب نے فرمایا کہ نصاب کا کیا مقصد ہوتا ہے، مطلب ٹائم ہوتا ہے یا کیا، پھر 1 سال سے زیادہ کا سال یا کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. بہت ساری عبادات وہ ہیں جو سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہیں. زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ آپ کو نکالنی ہے. پورا سال کیا آیا آپ کے پاس، کیا گیا، اس کا شریعت نے ہم پر حساب نہیں رکھا ہے. جب وہ دن آئے گا کہ اس دن آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اس دن آپ دیکھیں گے میرے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیش کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، پرائز بانڈ کتنے ہیں، مال تجارت کتنے ہیں، جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 5 چیزیں ان کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے میرے پاس یہ چیزیں اتنی ہیں. اس تاریخ کو، اسی دن کو نصاب کا سال بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگلے سال یہی دن آئے گا، آپ کو اس دن کا حساب کرنا ہے. یہ میں نے ایک دوسرے زاویے میں آپ کو بیان کیا ہے، لیکن پورا جو ہے نا وہ پوری بات آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کو لیکچر سنیں گے. آپ خود اگر نہیں کرتے یوٹیوب یوز تو کوئی بھتیجا، پوتا، بھائی، کوئی اور نوجوان ہوگا تو وہ لازمی طور پہ کرتا ہوگا، تو اس کا موبائل لے کے سن لیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.